بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس بے شمار سہنہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئی۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ 1-1.5 ماہ میں پاکستان کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس ماحول کو نیوٹرلائز کرنے کی، اس کے اندر جذبات کو سٹریٹ لائن رکھنے کی اور لوگوں کے جذبات کو مشتعل ہونے سے روکنے کی جتنی علماء نے اور رہنماؤں نے کوشش کی ہے، آئے روز اس کوشش کے اوپر پانی پھیر دیا جاتا ہے اور اس فرقہ وریت کی جو آگ ہے اس کو بھڑکانے کی بار بار کوشش کی جاتی ہے۔ پورے پاکستان کے اندر جب سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کے اوپر ایک شخص نے اور ایک جلوس نے اعلانیہ طور پہ لعن طعن کی اور اس کو ایک میڈیا چینل نے چلایا، پورے ملک کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا، ان کے مقدسات کی توہین کی گئی۔ یہ ایک لکھا پڑا ضابطہ طے شدہ ہے کہ آپ نے اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ کبھی نہیں کرتے کہ آپ ان کا احترام کریں، احترام تو دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے، احترام مت کریں، لیکن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ اصحاب رسول میں سے کسی کے اوپر اعلانیہ لعن طعن کریں۔ وہ ایک واقعے کی وجہ سے اتنے ملک کے اندر اجتماعات ہوئے، مطالبات رکھے گئے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اسی طرح کا ایک کلپ سوشل میڈیا کے اوپر کل سے وائرل ہوا ہے، پتہ نہیں کب کا ہے۔ مرزا محمد علی جہلمی، ایک جہلم کا شخص ہے، اس نے بعین وہی الفاظ بولے ہیں اور جس کتاب سے امیر شام ان کے والد محترم اور بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے میں کوڈ ورڈ میں نام لیتا ہوں۔ یہ محدثین نے کون سی خدمت کی؟ رسول اللہ نے جن کے اوپر لعنتیں بھیجی ان کا نام کیوں نہیں بتلاتے؟ عجیب و غریب انداز میں اس نے اپنا کلپ اپلوڈ کروایا، یا جس نے بھی کیا کہتا ہے یہ محدثین نے کون سی خدمت کی ہے کہ رسول اللہ نے 3 اشخاص پہ لعنت بھیجی، ان کا نام نہیں لکھا ہوا، نام بتائیں نا۔ کہتا پھر میں بتاتا ہوں کوڈ ورڈز کے اندر بلادری کی کتاب انصاب الاشراف میں سے نام ڈھونڈ کے لایا۔ افسوس ہے، من گڑت جعلی اور جھوٹی روایات، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنا، اور پھر جس کتاب میں سے نام ڈھونڈ کے لا رہا وہ سرے سے حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے۔ کیا اس نے لوگوں کو، عام جو تعلیم سے علم سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ تو حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے؟ اور پھر کوڈ ورڈز کے اندر کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ لعنت۔ اب یہ کہتے ہوئے بھی ہمارا دل ہلتا ہے پورے ملک میں۔ پہلے اس وجہ سے ایک پورے ملک کے اندر آپ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اجتماعات دیکھے، آج اس بندے نے خود کو اہل سنت کا نمائندہ کہتا ہے، خود کو اہل سنت میں شامل کرتا ہے، اور یہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ امیر شام کے اوپر بھی لعنت ہوئی اور امیر شام کے والد محترم کے اوپر بھی لعنت ہوئی اور ان کے بھائی کے اوپر۔ یہ تینوں صحابی رسول ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے میں برکت کے لیے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کس چیز کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ کیا ملک کے اندر دوبارہ اس چیز کو ہم دوبارہ پورے طاقت اور قوت سے احتجاج کریں؟ ہم پہلے بھی حکومت سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے وطن عزیز کے اندر، پاکستان کے اندر کسی صحابی کی گستاخی کرنے والے کو یا تو ملک سے فرار ہونا پڑے گا، اگر ملک میں رہنا ہے تو اپنی زبان کو لگام دینی ہوگی۔ یہ اصحاب رسول وہ ہیں کہ رسول اللہ نے کہا نبیوں کے بعد سب سے افضل دل اللہ نے جو ٹٹولے ان کو میرے صحابی بنایا، کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا۔ تمہیں سسرالی رشتہ داری کی بھی حیا اور غیرت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ان کے اوپر سب و شتم کرتا ہے ان کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، سب کی لعنت ہے۔ کوئی صحابی کے اوپر لعنت بھیج کے یہ سمجھتا ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور اچھا پھر اس بات کے جواب میں عجیب و غریب فلسفہ، جی صحابہ پہ لعنت کرنا بالکل حرام ہے، اس کے اوپر جمیع فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ صحابہ کے آپس میں جو مشاجرات ہیں۔ اور بھائیو آج اس مسئلے کو بھی یاد رکھ لو، سن لو، یہ جو احادیث ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کرے صحابی کے آدھ ہاتھ کے برابر نہیں پہنچ سکتا، یہ امت کے لیے ہیں۔ اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ ان حدیث کے ضمن میں نہیں آتے۔ حدیث کا وہ مفہوم معتبر مانا جائے گا جو محدثین کا، اصحاب رسول کا، تابعین کا، ائمہ محدثین کا، سلف صالحین کا۔ یہ جو حدیثیں ہیں نا کہ کسی نے صحابی کو لعن طعن کیا، اس کے پر جمیع انسانیت کی، فرشتوں کی، اللہ اور رسول کی لعنت ہے، یہ امتیوں کے لیے ہیں۔ صحابہ کے آپس کے مشاجرات میں اللہ نے فیصلہ کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک نے جنت میں جانا ہے۔ آپس میں لڑے ہیں پھر بھی جنتی ہیں، صحابہ آپس میں جو کچھ کریں وہ جنتی ہیں۔ یہ تیرے اور میرے لیے ہے کہ ہماری ایک کلاس نہیں ہے، ہمارا ایک سٹیٹس نہیں ہے، صحابہ ایک سٹیٹس میں۔ میں آج یہ مطالبہ رکھتا ہوں کہ مرزا جہلمی کے خلاف فی الفور مقدمہ درج کیا جائے۔ اس نے بعین ہی وہی لفظ استعمال کیے ہیں اور رسول اللہ کے اوپر بھی جھوٹ ماندہ ہے۔
اس کو فی الفور اس کے خلاف پرچہ کاٹا جائے، مقدمات درج کیے جائیں۔ ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے۔ ہم اس اتحاد کو اس وقت تک ٹوٹنے نہیں دیں گے جب تک یہ ہمارے سارے مطالبات جو صحابہ کے خلاف بکواس کر رہا سب کے خلاف اگر پرچے نہیں ہوں گے۔ ہم آئین کو کہہ رہے ہیں، ہم قانون کو کہہ رہے ہیں حرکت میں آئیں، ہم قانون کو حرکت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، ہم آئین اور قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے، ہم چاہتے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے۔ لیکن کیا آپ ہمیں اس بات سے مایوس کرنا چاہتے ہیں کہ بالآخر ہم تھک جائیں، مایوس ہو جائیں کہ یہ گستاخیاں ہوگی اور آج ہی سے اس مردہ جہنمی کے ملک سے فرار ہونے کے اوپر بھی پابندی اور نظر رکھی جائے؟ اس کو یہ کس نے جرت دی ہے کہ یہ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان اور ان کے بھائی جو تینوں کے تینوں صحابی ہیں ان کے اوپر اعلانیہ اس طرح لعن طعن کرے؟ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔